درود شریف پڑھ لیں سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ہم نے یہ آپ کے سامنے ہے کہ پیج نمبر 12 تک کی باتیں کر لی تھیں، جس میں اسم فعل اور حرف کی علامات کا تذکرہ آیا تھا، اور عبارت بھی سمجھنے کی ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے پچھلی ابحاث سے متعلق تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بکس آپ کے پاس موجود ہیں، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ نے یہ مباحث کا خلاصہ تعلیم النحو کی کتاب کو سامنے رکھنا ہے. بہت آسان یہ انداز. سن رہے اچھا، تعلیم النحو کی کتاب کو جو مباحث چل رہی ہیں نا ہدایت النحو میں، تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ تعلیم النحو سے پڑھتے جانا ہے. اور اس کو پڑھ کے اب یہ دیکھیں، یہ جو شروع کی باتیں تھیں وہ ساری اس میں موجود ہیں. پیج نمبر 16 ثاقب بھائی یہ نوٹ کر لیں، پیج نمبر 17، پیج نمبر 18. ٹھیک ہے، جی سر. یہ آپ نے بتا دینا ہے. تعلیم النحو کا جی صفحہ نمبر 16، 17، 18، یہ آپ کے اسی سے متعلق ہیں جو باتیں آپ پڑھ چکے ہیں. اب اسی کی تمرین جو ہے وہ ذرا دیکھیں. تدریب النحو میں، تدریب النحو میں پیج نمبر 9 اور 10 یہ نوٹ کر لیں. تدریب النحو میں جی یہ آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے. اچھا، اس میں آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ علامات کی مدد سے، پہلے بھی آپ کر چکے ہوں گے، ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ یہ کام بہرحال کرتے چلے جائیں گے جو بھی آپ کی ابحاث گزرے گی. اب میں دوبارہ ہدایت النحو کی طرف آتا ہوں. جی، تیسری فصل جو ہے یہ ابھی ہم مقدمے کے اندر ہیں. کس کے اندر ہیں جی؟ ابھی یعنی گویا مقدمے کی جو مباحث تھیں ان میں ابتدائی باتیں وہ چل رہی ہیں. اسی میں ایک تیسری فصل ہے الکلام، کلام کے بارے میں. تو اس عبارت کو سب سے پہلے جی پڑھیں. جی ثاقب بھائی آپ شروع کریں آج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل الکلام لفظ ہاں، تضمن کلمات لفظوں کے لفظ. لفظ جی. لفظ لفظ تضمن ہوں. کلمتین بالاسناد کلیمتین، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کلیمتین. کلمتین بالاسناد ہاں، جی. والاسناد والاسناد. والاسناد جی. نسبت والاسناد نسبت ہوں. احد الکلمتین احدل، یہ لفظ کیا ہوگا؟ احدل. احد ہوں. الکلمتین الی جی. الاخری جی بالکل. بحیث ہاں، یہ تفید. با کے بعد جب حیثو کے لفظ، حیث کا لفظ آتا ہے نا تو یہ پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، بحیثو. جی ٹھیک ہے. بحیث ہاں، تفید یہ اس. ہاں، تفید، یہ لفظ کیا ہے؟ تفید جی. تفید المخاطب مخاط. مخاطبہ ہوگا. تبو میں تو فائل اس کو مخاطبی اب بنائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اسے مضاف مضاف علیہ بنائیں گے، لیکن یہ تو فعل لگ رہا ہے تفید. ہاں، فعل ہی ہے بیسیکلی. تفید المخاطبہ یا مخاطب، ہوں. دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ہم مخاطبہ پڑھیں گے جی ٹھیک ہے. کیونکہ تفیدو کے اندر فاعل موجود ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی. فائدتن فائدتن. فائدتن تام جی. تامتن یصح تامتن. جی بالکل. جی تامتن ہوں. یصح السکوت یصح السکوت. یصح السکوت ہوں. علیہا. علیہا. نحو زید قائم. جی زید قائم. بس کریں. جی آگے صاحب زادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نحو زید قائم آگے وقام زید وقام ویس زید، وقام، زید جی زید جی، ویسمى ویسمى ویسمى، ویسمى ویسمى جی جملة جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جملتن، فعلم صحیح کریں، فعلم، یہ کیا بنے گا؟ فعلم جی، أن الكلام انا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی كلام ہاں، انا کے بعد جو آتا ہے وہ کلامہ، كلام لا 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 يحصل لا يحصل يحصل، لا يحصل لا بھی ٹھیک ہے، لا يحصل، جی لا لا يحصل يحصل، جی إلا من الا إلا من، یہ لفظ کیا ہے؟ من من، ہاں من اسمين جی بالکل، بس ہاں جی، اجاز احمد صاحب آگے پڑھیں، جی اس مہینے سے آگے، نحو زید قائم جی نحو زید قائم، جی ويسمى جملة اسمية جی أو من فعل واسم ہاں، نحو قام زيد یہ نحو ہوگا، نحو، نحو قام زيد جی ويسمى جملة فعلية جی، إذا لا يوجد یہ لفظ ہے اذ، یہ لفظ کیا ہے؟ إذ ہاں، إذ لا يوجد لا یوجد، يوجد جی لا المسند یوجد، جی لا یوجد، ٹھیک ہے، يوجد مسند لا یوجد کے فعل ہے، اس کے بعد والا لفظ کبھی بھی زیر کی شکل میں نہیں لا ہو يوجد سکتا، لا يوجد المسند ہاں جی والمسند إليه جی، آگے معا في غيرهما جی ولا بد الكلام منهما ولا بد للکلام منہما، للكلام منهما جی ولا بد للکلام منہما، اچھا جی، اچھا اس کو میں، ہاں جی آگے اور پڑھیں، ابراہیم بھائی آپ کی باری ہے، جی ابراہیم صاحب، اظہار اللہ صاحب، جی آپ پڑھیں، جی سر جی بسم اللہ فإن قیل قد یہ فَإِن، ہاں فَإِنَّا نہیں ہے، فَإِن، یاد رکھیں اِنَّا کا لفظ یا پھر اَنَّا کا لفظ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں ہوتا، اکیلا اِنَّا اور اَنَّا، ہاں اِنَّمَا ہو سکتا ہے، اِنَّمَا تو ہو سکتا ہے، لیکن اِنَّا اکیلا اور اَنَّا اکیلا فعل سے پہلے، جی نہیں ہو بولیں، سکتا نہیں ہوتا، جی ان، یہ کیا ہوگا؟ ان ہاں جی فإن قیل قد نوقض بالنداء نحو جی، یا زید یا زید یا، ہاں یا زید زید بالکل، قلنا حرف النداء قلنا حرف النداء قائم مقام قائم، یہ کیا ہوگا؟ قائم قائم، جی آگے، قائم مقام نہیں نہیں، قائم، آگے قائم مقاما مقام، کیا کہیں گے؟ مقام، قام
اچھا کوئی بتانا چاہیں گے کہ مقام ما کیوں پڑھا میں نے اور اس کو تنوین بھی کیوں نہیں دی؟ جی مقام ما میں نے کیوں پڑھا، کوئی بتائیں گے؟ یہ مفعول فی ہے استاذ. مفعول، چلیں آپ مفعول بتا دیا، لیکن یہ مفعول مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی بولے سارے؟ مفعول مطلق ہے. کیسے پتا چلتا ہے مفعول مطلق کا؟ یاد رکھیں، جب کسی حروف اصلی سے فعل یا پھر شبہ فعل، شبہ فعل کا مطلب واضح ہے کہ کوئی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ کی گردان میں سے کوئی لفظ آئے گا تو اس کا ہم شبہ فعل کہتے ہیں. اس کے بعد جب اسی مادے سے کوئی لفظ، کوئی مصدر آ رہا ہے، تو یہ مقام کا جو لفظ ہے یہ مصدر میمی ہے. یہ کیا ہے جی؟ یا اس کو آپ اس میں ظرف بھی چلیں، اس میں ظرف کے وزن پہ جو میم کے ساتھ آتا ہے وہ بھی بہرحال مصدر میمی ہوتا ہے. اس کو ہم کہیں گے بہرحال کیا؟ مفعول، ہاں جی، یا مفعول فی کہیں. میرے خیال میں یہ مفعول فی بھی بن سکتا ہے جو انہوں نے بات کی ہے. لیکن عام طور پہ جو میں اصول بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب اسی مادے سے آپ کو مصدر کی شکل میں نظر آئے لفظ تو وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ مفعول مطلق بنتا ہے. آپ نے کوئی لفظ دیکھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کوئی اسی مادے سے مصدر آ رہا ہے، مصدر ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھ لیں. یہاں اگر ہم اس کو اس میں ظرف بناتے ہیں تو اس صورت میں یہ مفعول فی بنے گا. میں دوبارہ دہرا دوں، اگر یہاں مقام کو ہم کیا بناتے ہیں؟ اس میں ظرف کا صیغہ، تو یہ مفعول فی ہوگا. پھر وہی بات ٹھیک ہے جو انہوں نے بتائی ہے. اور اگر ہم اس کو مصدر میمی بنائیں، ویسے مصدر میمی بنانے سے معنی درست نہیں ہوتا، وہ مفعول فی بنانے سے ہی معنی درست ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر مصدر میمی بنائے تب یہ کیا بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا. تو خیر آپ نے یہ دیکھنا ہے اب قائمون بھی اسی مادے سے ہے، مقامہ بھی اسی مادے سے ہے، اور اگر مقامہ کو ہم مصدر میمی تصور کریں تو پھر یہ مفعول مطلق ہوگا. اور اگر میں اس کو اس میں ظرف بنا لیتا ہوں، اب یہ چونکہ مصدر نہیں ہے تو وہ جو شرط ہے کہ فعل یا شبہ فعل کے بعد اسی مادے سے کوئی مصدر آئے تو اب وہ شرط پوری نہیں ہو رہی. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ اسی مادے سے کوئی مصدر آئے گا، بلکہ اس کا ہم معنی کوئی مصدر آئے. مصدر آنا ضروری ہے، مصدر آنا ضروری ہے، چاہے وہ اس کا ہم معنی ہو یا اسی مادے سے ہو. تو ہر صورت میں اس کو ہم کیا بناتے ہیں؟ مفعول مطلق. اب جیسے اوجاسا فی نفسی، قرآن پاک میں ہے نا، اوجاسا فی نفسی خیفتن. اب یہ خیفتن کا وہی مفہوم ہے، وہی ترجمہ ہے جو اوجاسا کا ہے، تو لیکن یہ مصدر دوسرے مادے سے ہے، تو اب بھی یہ مفعول مطلق کہلائے گا اور مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب. میں ان کو ریز کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. جی کون پڑھ رہے تھے؟ پڑھے ذرا. قائم مقام ادعو. اب تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ جی دوسرا سوال تھا میرا کہ تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ تو مقام مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا. تو تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اگلے لفظ کے لیے، جی ادعو کے لیے. ہاں جی آگے بڑھے جی. مقام ادعو و اطلب اطلبو. جی وهو الفعل جی وہو الفعل، بالکل. وهو الفعل فلا 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 نقض علیہ، فلا. نقض علیہ. جی بس کریں بس کریں. آگے ہیں نقی محمد صاحب. جی جی استاد. ہاں جی، فرق فرقنا من المقدمتی. اس سے پیچھے بھی ایک لفظ موجود ہے، جی ویزا فرقنا من المقدمتی. مقدمتی، مقدمتی. مقدمتی فل نشرا. ہاں جی فل نشرہ، بالکل. فل نشرا فی الاقسام الثلاثتی. فی الاقسام، یہ لفظ کیا ہے؟ فی الاقسام. فی الاقسام الثلاثتی واللہ الموفق والمعین. والمعین. ماشاء اللہ. اب ہم جو میں نے اب تک عبارت آپ سے پڑھوائی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ اور ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں.
اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلام کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کلمہ کی باتیں ہوئی تھی کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ با معنی اکیلا لفظ. با معنی اکیلا لفظ. جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. تو کلام کیا ہوتا ہے؟ جو با معنی اکیلا لفظ یعنی ان جیسے دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کے بنے. یعنی ہوتا تو وہ بھی کلمات کے اوپر مبنی ہے، لیکن یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد کلموں سے جو لفظ مل کر بنتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کلام کہلاتے ہیں. لیکن میں پہلے اس کو سادہ انداز میں سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمے کی طرف جاتے ہیں. کلام کو کلام کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بننا. میں اس سے پہلے وہ یہ بتا دوں کہ آپ نے چھوٹی کتابوں میں مفرد اور مرکب کی بحث پڑھی ہے. اس کی بحث پڑھی ہے؟ مفرد اور مرکب. مفرد کا معنی یہی کلمہ ہی ہوتا ہے، اکیلا لفظ. اور مرکب جب دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو تو اس کو ہم مرکب کا نام دیتے ہیں. دو یا دو سے زائد الفاظ یا کلمات. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مرکب کے اندر ہم نے دو قسم کے مرکب پڑھے تھے. ایک مرکب پڑھا تھا مفید، مرکب مفید، اور ایک ہم نے پڑھا تھا غیر مفید. مفید کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم جملہ کہتے ہیں یا چلے کلام بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ وہ یعنی مرکب ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور متکلم اپنی بات کر کے خاموش ہو سکتا ہے. جبکہ غیر مفید میں ایسا نہیں ہوتا. اس کو انگلش میں ہم فریز کہتے ہیں. تو یہاں جو اس فصل میں بات ہو رہی ہے وہ مرکب مفید، جملہ اور کلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام ایسا لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں کو ملا ہوا ہو، دو کلموں پر مشتمل ہو. تضمنہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ متضمن ہو، مشتمل ہو. یعنی دو کلموں سے مل کر بنے، لیکن بالاسناد، اسناد کے ذریعے. کس کے ذریعے جی؟ اسناد کے ذریعے. سوال ہوگا کہ اسناد کیا چیز ہے؟ تو اس کی الگ سے تعریف کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اسناد ایک نسبت ہے دو لفظوں میں سے ایک لفظ کی دوسرے کی طرف. اسناد کسے کہتے ہیں جی؟ دو لفظوں میں سے ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت ہے، ایسی نسبت کہ اس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے. ایسا فائدہ کہ یصح السکوت علیہا، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنا درست. یعنی متکلم جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اپنی بات پوری کر چکا ہے، مزید اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مخاطب کو اس سے سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ جو نسبت ہوتی ہے دو لفظوں میں سے ایک لفظ کی طرف، ایسی نسبت کو ہم اسناد کہتے ہیں. ایک نسبت آپ کو یاد ہوگا مضاف اور مضاف الیہ میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی استاد. وہ جو نسبت ہے وہ فریز کہلاتی ہے، وہ غیر مفید کہلاتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب حامد کی کتاب میں آپ کو کتاب کی نسبت یعنی حامد کی طرف کرنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ ایسی نسبت نہیں ہے کہ مخاطب اس پہ یعنی متکلم خاموش ہو جائے اور مخاطب کو پوری بات سمجھ میں انتظار میں نہ ہو. وہ انتظار میں رہے گا کہ لے جی آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ جو کلام کے اندر نسبت ہوتی ہے یہ نسبت تامہ ہوتی ہے، اسی کو ہم اسناد کا نام دیتے ہیں. دوبارہ میں اب یہ ترجمہ بھی میں ساتھ ہی کر دیتا ہوں. الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو دو کلموں پر، بالاسناد، کس کے ذریعے؟ اسناد کے ذریعے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دو کلموں سے مل کر بنے، کس کے ذریعے؟ اسناد کے ذریعے. والاسناد نسبت احدى الکلمتین. اب یہ اسناد کا لفظ مبتدا ہے اور نسبت احدى الکلمتین الی الاخری سے لے کے یصح السکوت علیہا تک یہ سارا کا سارا حصہ خبر ہے. اسناد دو کلموں کی میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا بحیث اس بئی طور کہ تفید المخاطبہ، کہ تفید کے اندر ہیا ضمیر ہے، کہاں لوٹ رہی ہے جی؟ تفید کے اندر ہیا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے جی؟
کلمے کی لفظ کی طرف استاد جی؟ نہیں، لفظ تو مذکر ہے، تفید مؤنث کا صیغہ ہے. یہ کلمے کی طرف، کلمہ احد الکلمتین میں جو کلمہ ہے اس کی طرف. نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں. ایک اور بھی لفظ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، غور کریں ذرا. نسبتاً، ہاں جی، نسبت کی طرف، کہ دو لفظوں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت، اس طرح کی نسبت کہ وہ نسبت فائدہ دے المخاطب، مخاطب کو، فائدتن تامتن. اب آپ مجھے بتائیں گے یہ فائدتن یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، مفعول بھی ہے، کیا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، تو یہ آپ کا کیا بنے گا؟ مفعول مطلق، یعنی مکمل فائدہ دے. کس طرح کا؟ یصح السکوت علیہا، کہ اس پر خاموش رہنا درست ہو. یعنی جب جملہ مکمل ہو جائے، دو کلمے آپ کے سامنے آ جائیں، تو آپ اس کو سن کے کوئی نہ کوئی مفہوم سمجھ لیں اور متکلم اس پر خاموشی اختیار کر دے، تو کوئی یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں لے. تو یعنی متکلم کا خاموش ہونا اس پہ درست ہو. جیسے مثالیں دیکھیں، زید قائم. اب زید قائم سادہ سا جملہ ہے، اس میں جب اس نے یہ جملہ مکمل کیا متکلم نے، تو اس پہ وہ خاموش ہو جائے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ زید قائم کا مطلب ہے کہ زید کھڑا ہے. کھڑے ہونے کی نسبت آپ زید کی طرف کر دیں، اور یہ نسبت بھی تامہ ہے، پوری پوری سمجھ میں آ رہی. بالکل یہی سین ہے قام زید میں، کہ قام زید میں بھی زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت ہے، لیکن وہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اچھا، اس طرح کے جو سٹرکچر اور بناوٹ ہے جس میں کوئی اسناد کے ذریعے دو لفظوں کو ملا کے بناتے ہیں، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ جملہ. کیا نام دیتے ہیں؟ جملہ. اچھا، کلام کے کتنے نام ہو گئے؟ کلام، مرکب مفید، اور تیسرا نام کیا ہوا اب؟ جملہ. جملہ. تو یہ تین نام آپ کے سامنے آ گئے. کلام بھی اس کو کہتے ہیں، مرکب مفید بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ بھی اس کو کہتے ہیں. جی، یہ عبارت سمجھ آئی ہے سب کو؟ یہ جو میں نے ابھی الکلام لفظ سے لے کے وَيُسَمَّى جُمْلَةً تک میں نے پڑھی ہے، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. فعلم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک نتیجہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو یہ میں نے ابھی بتایا کہ کلام ایسا لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں سے مل کر بنتا ہے اسناد کے ذریعے، اور اسناد ایک نسبت کو کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک کی طرف نسبت ہو، دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت ہو اس انداز میں کہ مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو اور اس پر خاموشی اختیار کرنا درست ہو. تو ایسے یعنی جو دو لفظوں کے جو ملاپ ہوتا ہے اس کو ہم کلام کا نام دیتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں. تو اس تعریف سے ہمیں یہ معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام کے حاصل ہونے کی آپ کو دو ہی صورتیں ملیں گی. کتنی صورتیں ملیں گی؟ دو ہی صورتیں، اس کے علاوہ اور کوئی ممکن نہیں ہے. یا تو دونوں اسم ہوں، تب بھی وہ کلام بن سکتا ہے، جیسے زید قائم، ناصر استاد، استاد مثال کے طور پر، اور بھی بے شمار الفاظ، الکتاب جدید مثال دے رہا ہوں. اب یہ دونوں اسم ہیں، دونوں اسم ہو کے ایک جملہ بنا رہے ہیں، اور ایسا، اور اس کو نام ہم دیتے ہیں جملہ اسمیہ. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فعل اور اسم سے جملہ بن سکتا ہے، کلام بن سکتا ہے. اس کی مثال انہوں نے دیا قام زید، اکل حامد، وغیرہ وغیرہ. آپ قرآن پاک میں کافی ساری مثالیں. تو ایسی صورت میں اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ دونوں اسم ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فعل اور دوسرا اسم ہو. اچھا، باقی ممکنہ صورتیں تو ہو سکتی تھی، دونوں حرف ہو، اس سے جملہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ دونوں فعل ہوں، خالی دونوں فعل سے بھی جملہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا. ایک اسم اور حرف ہو، اس سے بھی نہیں بنتا، اور فعل اور حرف سے بھی نہیں بنتا.
تو یہ جو 4 ممکنہ صورتیں تھیں یہ تو اس سے کلام نہیں بن سکتا. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو یہ 2 ہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2 اسم ہوں وہ بھی جملہ بنا دیتے ہیں, اور ایک فعل اور ایک اسم ہو تو وہ بھی جملہ بن جاتا ہے. اب ذرا دیکھیں, فعلم پس معلوم ہوا ان الکلام کہ بے شک کلام لا یحصل یا لا یحصل الا من اسمین, کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے, جیسے زید قائم, اور ایسے ویسمى جملۃ اسمیۃ, اور ایسے کلام کو, یہ یسمى کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کلام کی طرف لوٹ رہی ہے, اور یہ کلام, اس کلام کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ جملہ اسمیہ. کیا نام رکھا جاتا ہے جی؟ جملہ اسمیہ. اچھا, او من فعل واسم, یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے, جیسے قام زید. اب یہاں اس طرح کے جملے کو ہم, اس طرح کے کلام کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے اذ لا, وجہ کیا ہے اس کی؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ والمسند الیہ معا فی غیرہما, کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جو 4 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, دونوں حرف ہو دونوں فعل ہو, کہ ایک اسم اور حرف ہو اور ایک فعل اور حرف ہو, تو وہ کہتا ہے ان 4 صورتوں میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں ملتے آپ کو, کیونکہ دونوں حرف ہوں گے تو حرف نہ تو مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے, اور دونوں فعل ہوں تو مسند ہی مسند ہوگا, مسند الیہ نہیں ہوگا. ایک اسم اور حرف ہوگا تو اس میں چلے مسند الیہ ہے تو مسند نہیں ہے, فعل اور حرف میں مسند ہے تو مسند الیہ نہیں ہے, یعنی دونوں اکٹھے باقی صورتوں میں آپ کو نہیں ملتے. تو یہی کہہ رہا ہے فی غیرہما سے ان 4 صورتوں کی طرف اشارہ ہے. دونوں حرف ہوں اس میں بھی مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا, دونوں فعل ہوں تو اس میں صرف مسند ہو سکتا ہے, مسند الیہ تو فعل بن ہی نہیں سکتا. ایک اسم اور ایک حرف ہو, چلے اسم کو ہم مسند الیہ بنا دیں لیکن حرف مسند بھی نہیں بن سکتا, مسند الیہ بھی نہیں. فعل اور حرف میں فعل مسند بن جائے گا لیکن حرف کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے اذ, اس لیے کہ لا یوجد المسند والمسند الیہ, یہ سارا کا سارا فعل ہے, فاعل ہے لا یوجد کا, کہ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے معاً اکٹھے فی غیرہما ان 2 صورتوں کے علاوہ میں. یہ ہما ضمیر ہے نا جو فی غیرہما میں, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے جی؟ المسند. ہاں, یہ ہما ضمیر جو ہے نا یہ پوری جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ گویا الکلام لا یحصل الا من اسمین او من فعل و اسم, اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کلام حاصل ہونے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں. تو وہ جو 2 صورتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا اس عبارت سے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضمیر ان چیزوں کی طرف بھی لوٹ جاتی ہے جو اس عبارت سے سمجھ میں آتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ, یہ کہاں ہے جی؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ یہ سورہ مائدہ میں ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, یہاں کہیں آتا ہے فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ, بلکہ اس میں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمن نہیں. تو بہرحال یہ الفاظ وہاں آتے ہیں. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہوا کی جو مرجع ہے وہ پیچھے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو جس کو ہم بڑے بے تکلف ہو کے ہوا اس کی طرف لوٹا دے. تو اس ہوا کا مرجع فعدلو کے اندر جو عدل کا لفظ ہے, عدل کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا فعدلو سے؟ جی علماء کرام, تو ہوا ضمیر کا مرجع عدل ہے جو کس سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعدلو سے. تو ایسے ہی یہاں بھی یہ فعلم ان الکلام سے لے کے یہ جو یہاں تک بات ہوئی ہے وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں, تو ان 2 صورتوں کو جو ہم نے سمجھا ہے اس کی طرف ہما ضمیر کو لوٹا رہے ہیں. ان 2 صورتوں کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان میں مسند اور مسند الیہ جمع نہیں ہو سکتا, اکٹھے نہیں پائے جاتے. وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا, یہ آپ کو ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ آپ جملہ بنانے کے لیے, کلام بنانے کے لیے یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کلام کے اندر ایک لفظ کیا ہونا چاہیے جی؟ بولیں. مسند الیہ, اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ مسند. آپ دنیا میں کوئی بھی جملہ بول لیں عربی زبان میں, جو عربی زبان کا سٹرکچر ہے میں اس کی بات کرتا ہوں, ویسے تو آپ اس کو اپلائی ہر زبان میں کر پائیں گے,
اس جملے کے اندر آپ کو مسند الیہ بھی نظر آئے گا اور مسند بھی نظر آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. ہاں جی استاد صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد صاحب آپ نے یہ آیت جو بتائی اس میں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی ہے نا؟ ہاں ہاں اعدلوا ہوگا بالکل. یہ فاضلوا فا جو ہے شاید مجھ سے، لیکن وہ چیک کر لیں سورہ مائدہ کے دوسرے ورق پہ آپ کو یہ مل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ہاں آگے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا ہاں اعدلوا بالکل 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 وہاں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی بالکل صحیح ہے. اور وہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن زبان پہ نہیں چڑھی. تو اعدلوا کے اندر جو عدل کا لفظ ہے مصدر، اس کی طرف یہ ہوا ضمیر لوٹتی ہے اور وہ ہمیں بذات خود اعدلوا سے سمجھ میں آ رہا ہے، وگرنہ کوئی پیچھے لفظ موجود نہیں. ہاں جی اور کوئی سوال کسی کا جی؟ لا الہ. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ میں ریز کر رہا ہوں. فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کلام کے حصول کی دو ہی صورتیں ہیں. آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کلام کے حصول کی کتنی صورتیں؟ تو آپ دو صورتیں لکھیں گے کہ یا تو دونوں اسم ہو یا پھر ایک فعل ہو اور ایک اسم ہو. اب سوال اس پہ یہ ہے، فَإِن قِيلَ کا جو سٹرکچر ہے نا یہ یاد رکھ لیں. یہ کتابوں والے نا اس کو اعتراض کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے اس لفظ کو بولتے ہیں. فَإِن قِيلَ اگر اعتراض کیا جائے، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے فَإِن قِيلَ کا؟ بولے جی. اگر اعتراض کیجیے لفظی ترجمہ کر لیں اگر کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا سوالات اور اعتراض کرنے کے لیے، اور اس کا جواب پھر یوں ہوتا قلنا. اگر یہ اعتراض کیا جائے گا تو ہم پھر یہ کہیں گے فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا. یہ کافیہ آگے آپ اگر آپ کو پڑھنے کا کبھی موقع ملا تو جو مدارس کے اندر پہلے جو ترتیب تھی، اب بھی کچھ کچھ ہوگی کہیں، وہاں اتنے سوال ہوتے تھے تو اس کی جو شروحات ہے عربی شروحات، وہاں آپ کو یہی دو لفظ بہت زیادہ ملیں گے فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا. یعنی جیسے وکیل جرح کرتے ہیں نا، اس طرح وہ آپس میں جرح کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اعتراض ہو جائے اس پہ تو آپ وہ اگلا کہے گا ہم یہ جواب دیں گے. تو یہ فَإِن قِيلَ قُلْنَا کا سٹرکچر آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاء کہ یہ جو آپ نے تعریف کی ہے کلام کی یہ ٹوٹ جاتی ہے بالنداء. کس کے ذریعے؟ ندا کے ذریعے. وہ کیسے؟ جیسے یا زیدو ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے یا زیدو میں دو جز ہیں، دو لفظ ہیں، ان میں ایک یا کیا ہے؟ حرف. یا کیا ہے؟ حرف. اور زید کیا ہے؟ اسم. اب مجھے بتائیں یہ کلام بن سکتا ہے؟ حرف اور اسم سے کلام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ابھی ہم نے کہا نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسم میں تو چلے کیپیسٹی ہے کہ وہ مسند الیہ بن جائے گا یا مسند بھی بن سکتا ہے، لیکن حرف تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. اس لیے یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا سارے لوگ ہی اس یا زید والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل جملہ کہتے ہیں. یا زید والے لفظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ مکمل جملہ. ہاں تو سوال سمجھ آ گیا جی کہ یا زید مکمل جملہ ہے. اس میں تو یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی. مثلا چلے ایک اسم ہے تو ایک حرف پایا جا رہا ہے، تو آپ کا جو اصول ہے کہ ایک دونوں اسم ہو یا ایک فعل اور اسم ہو تو وہ تو ٹوٹ گیا. قلنا ہم جواب یہ دیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب کہ حرف ندا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ادعو اور اطلب کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے. حرف ندا کس کی جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے جی؟ ادعو. اور اطلب کی جگہ پہ. مطلب میں اگر کہتا ہوں نا یا زیدو او زید، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں زید کو بلا رہا ہوں. ادعو کا معنی بھی میں بلا رہا ہوں، اطلب کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ میں بلا رہا ہوں. تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہاں حرف تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ حرف فعل کی جگہ پر ہے. یہاں اصل میں کیا تھا؟ ادعو زیدن. اصل میں کیا تھا جی؟ ادلو زیدن. ادعو زیدن یا پھر اطلب زیدن، جو بھی کہنا چاہے. دونوں انہوں نے دونوں لفظ لکھ دیے کہ یا کو آپ ادعو کے قائم مقام بھی کر سکتے ہیں
اور اطلبو کے. مجھے کسی نے پوچھا جی قائم مقام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا جیسے کسی کو کسی دوسرے کی جگہ پہ بٹھا دینا وہ قائم مقام ہو جاتا ہے اس کا. خیر، حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب، کہ حرف ندا ادعو اور اطلب کی جگہ پر ہوتا ہے. اور ادعو اور اطلب کیا ہے جی؟ وہو الفعل، وہو الفعل. اب یہ ہوا ضمیر جو ہے نا گویا بنیادی طور پر لفظ کی طرف لوٹ رہی، ادعو کے لفظ اور اطلبو کے لفظ کی طرف. تو اطلبو اور ادعو کے جو الفاظ ہیں وہ تو فعل ہے. فلا نقض علیہ، لہذا کوئی اعتراض باقی نہ بچا، کوئی نقض نہیں ہے اس پر. یہاں تک کچھ بحث تھی جس میں مصنف مقدمہ تھا. مقدمہ میں آپ نے دیکھا کلمہ کی تعریف، اس کلمہ کی اقسام اور ان کی اسم فعل حرف اور اس کی علامات، اور اس کے بعد آپ نے کلام کی بات کی. تو یہاں سے آگے کہہ رہے ہیں اذا فرغنا من المقدمتی، جب ہم اب مقدمے سے فارغ ہو گئے، فل نشرع، اب ہم شروع کرتے ہیں، کہ اب ہم شروع ہوتے ہیں فی الاقسام الثالثتی، 3 قسموں میں. یعنی فل نشرع، یہ اب ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی اور بات کو چھیڑ بیٹھوں نا تو کام سارا ادھر ہی چلا جائے گا. یہ فل نشرع بیسیکلی لی نشرع ہے، یہ لام امر ہے. لام امر کے ساتھ جب واو یا لام آتا ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آپ کو کب ساری اس کی مثالیں ملیں گی. فل یضحکوا، اب یہاں فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، یہ جو لام ہے یہ لام ساکن ہے. اگر اور یہ لام ساکن کیوں؟ فا آنے کی وجہ سے، اور بنیادی طور پر یہ لام امر ہے. تو یہاں اگر پیور ترجمہ ہم لفظی ترجمہ کریں فل نشرا کا، تو بس چاہیے کہ ہم شروع ہو جائیں بالاقسام الثلاثتی، 3 اقسام کے بیان کے بارے میں. واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، والمعین اور مدد کرنے والے ہیں. چلیں جی، آج ہم نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں وہ ہم نے کلام کے بارے میں کی، اور کلام کے حصول کی جو صورتیں تھیں وہ ہم نے پڑھی. اگر کسی کا یہاں اس عبارت میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی علماء کرام، ایھا العلماء الکرام والعظام. ہاں جی، عبارت کہاں تک ہو گئی تھی؟ اظہار اللہ صاحب تک. جی اطہر بھائی آپ شروع کریں آگے. اطہر بھائی. جی استاد جی. القسم الاول فی الاسم، ہاں ویسے اس کو فی الاسم فی بھی پڑھتے الاسم بھی. فی الاسم، ٹھیک ہے. بئس الاسم یاد ہے قرآن پاک میں آپ نے سورہ حجرات میں یہ لفظ پڑھا ہوگا، بئس الاسم الفسوق، پڑھا ہے. جی استاد جی. بئس الاسم، وہ لسم کیوں ہے؟ بیسیکلی الاسم ہے وہ، الاسم. تو الاسم یہ حمزہ بھی گر گیا ال کا، اور جب حمزہ گر گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو 2 ساکن جب اکٹھے ہو اور اگلا اسم کا حمزہ بھی گر گیا، دیکھیں دوبارہ دیکھیں، بئسل اسم تھا اصل میں، بئسل اسم. آپ کو یاد ہے کہ الاسم کا جو الف لام ہے اس کا حمزہ بھی وصلی، اسم کا حمزہ بھی وصلی، تو دونوں ہی گر جائیں گے پڑھنے سے. جب الف لام کا حمزہ گرا تو بئسل لام بھی ساکن، اور اسم کا حمزہ گرا تو سین بھی ساکن. 2 ساکن نہیں پڑھے جا سکتے. اور جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں، پہلا ساکن غیر مدہ ہو تو ہم اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ. کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ. اگر مدہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے. اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو وہ گر جاتا ہے. ہاں ڈگ جاتا ہے یا گر جاتا ہے. تو یہ بئس الاسم. اسی طرح یہاں بھی ذرا غور کریں، یہ لفظ تھا فی الاسمی، فی الاسمی. آپ فی کو تو چلو اسی سٹائل میں پڑھیں، الاسم میں حمزہ یہ بھی وصلی ہے اور اسم کا حمزہ بھی وصلی ہے. پہلے یہ حمزہ گرا پھر یہ گرا، لام ساکن سین ساکن، تو 2 ساکن اکٹھے ہوئے، ہم نے لام کو زیر دے دی. تو پیور طریقہ تو یہ ہے اس کو. ویسے میں اس پہ اتنا گہرائی میں نہیں جاتا، میں عام طور پر یہ غلطی نہیں نکالا کرتا، لیکن آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ فی الاسمی، فی الاسمی اصل لفظ یہ ہے. جی آگے بڑھیں. ہاں جی. وقد مر تعریفہ، ہاں تعریفہ، وقد یا مرہ. اب یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تعریفہ ہے. جی
चले मैं बताता हूँ, पहले आप आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। हुआ यनक़सिमु हाँ इल इलल मुअरबी हाँ वल मबनिय्यि जी फलनज़कुर जी अह अहकामहु फी बाबैनि व खातिमी खातिमती हाँ वखातिमतिन, जी बिल्कुल वखातिमतिन। हाँ जी आगे बढ़े जी, खातिमती। आगे आगे है जी सलमान अहमद शेख साहब। जी सलमान भाई, आगे उस्ताद जी पढ़ो। नहीं अलबा सलमान भाई को, जी सलमान साहब को पढ़ने दें। अलबाबुल अव्वलु फिल इस्मिल मुअरबी हाँ व फी लिस्मिल मुअरबी लिस्मिल मुअरबी व फीहि मुकद्दिमतुन। मुक़द्दिमतुन आपके से में आवाज शायद कट रही है, इसलिए मुझे आवाज कुछ कट कट के, मगर ना आप शायद ठीक पढ़ रहे होंगे। हाँ जी पढ़े आगे। मुक़द्दिमतुन व सलासतु मक़ासिद हाँ व ख़ातमतु अम्मल वखातिमतुन जी व ख़ातिमतुन जी अम्मल मुक़द्दिमतु फ़फ़ीहा फसूल। फ़ुसूल। जी बस कर दें, बस कर दें। जो बाकी हजरात रहते हैं ना, अगले हफ्ते आप हजरात मुझे खुद आके बताएंगे सबक में कि हमारी भारत रहती है। आपने सबसे पहले शुरू करना है। अच्छा जी, बस माइक बंद कर दें, मैं आपको बातें करके आज का सबक हम खत्म करते हैं जी। अच्छा, अब तरतीब किताब की ये है कि अब तक आपने देखा इसम फेल और हर्फ की बातें आपको बताई गई। तो अब इसम को लेके पूरी किताब में अब इसम की मबाहिस को छेड़ा जाएगा। मसलन इसम में बुनियादी तौर पर हम जो पहली बातें किया करते हैं मोरब मबनी, फिर मोरब मबनी को लेके तो यानी फिर इसमें इसम मुतमक्किन की अकसाम, इराब की किस्में जिसको हम कहते हैं, यानी इराब की अकसाम, और फिर इसी तरह आप आगे देखेंगे कि मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की मबाहिस, और फिर इसी के तहत आ जाती है मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात, ये इंशाल्लाह इसम की बहस पे। और फिर इसके बाद तवाबे, और फिर उसके बाद जो इसम की तकसीम है मुज़क्कर मुअन्नस मारिफा नकरा वाहिद तस्निया जमा, ये सारी की सारी इसम की जो मबाहिस हैं अब ये हम शुरू करने लगे। जब ये सारी मबाहिस ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर किस बहस का, यानी किसको शुरू किया जाएगा जी, फेल की बहस को, फिर हरफ की बहस को, और इस तरह ये किताब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। अल किस्मुल अव्वल फील इसमें पहली किस्म चूंकि इसम है तो हम पहली किस्म इसम के बारे में बयान यानी करेंगे। वक़द मर्रा तारीफुहु, मर्रा का क्या माना होता है जी? मर्रा यमुर्रु, गुजर एक जाना। दफा उस्ताद जी। हाँ गुजरना, गुजर जाना। हमारे उस्ताद अक्सर जो है ना बतौर मजाक के इसका तर्जमा करते थे कि इसकी तारीफ मर चुकी है। तो मर्रा का वैसे तो माना क्या होता है, गुजर जाना। और एक लतीफा ये होता था कि हम उस्तादों से पूछा करते थे कि हर बात तो गुजर चुकी है, गुजर कहाँ चुकी है? तो आपको याद आ रहा है कहाँ गुजरी है ये? हाँ जी ये मुकदमे में ये जी शुरू में है। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू शुरू में हमने इसकी तारीफ पढ़ ली और 2 मरतबा पढ़ी है। अच्छा जी, वहुव यनक़सिमु इलल मुअरबी वल मबनी, गोया इस इसम को, इसम की पहली तकसीम हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसकी यूं कह लें कि जो नहव की बुनियादी चीज है वो है इराब। तो इराब के लिहाज से इसम की तकसीम यहाँ से क्या शुरू कर रहे हैं जी? इराब के इराब लिहाज के से हवाले से तारीफ। पहली तकसीम, और वो क्या है? इसम 2 किस्मों पर है, मुअरब और मबनी। ठीक है, और वो ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा फिर ये चूंकि 2 किस्में हैं तो पहली तमाम मबाहिस मोरब के बारे में होगी, फिर मबनी को एंड पे जाके शुरू होंगे, तब जाके इसम की सारी मबाहिस। फल नज़कुर अहकामहु फी बाबैन, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इनके चूंकि 2 किस्में हैं इसम की भी, तो उनको हम 2 अबवाब में जिक्र करेंगे। पहला बाब किस बारे में होगा? मोरब के बारे में। और दूसरा बाब किसके बारे में होगा जी? जी बोले जी।
مبنی کے بارے میں हाँ जी استاد जी उलमाए मबनी, दूसरा बाब किसके बारे में होगा? मबनी। मबनी के खातिमा, बारे में ये जो लफ्ज है ना खातिमा का, ये अक्सर ये कहते हैं कि ये किताबत की गलती है, ऐड हो गया है, वगरना 2 बाबों के बाद फिर बहस शुरू हो जाती है फेल की, खातिमा नहीं है इसमें। इस वजह से ये लफ्ज जो है ना वो गलती से ऐड हो गया है। तसामुह कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? तसामुह। अच्छा, अब यहाँ से आगे अल बाबुल अव्वल से पहला बाब आपका उस्ताद जी, शुरू। ये जी जी, नीचे भी ये खातिमा आया है, तो ये दोबारा मैं बता मतलब रहा वो। हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता हाँ रहा जी, हूँ। हाँ जी। तो 2 अब बाब हो गए ना, हर बाब में वो ये कह रहा है कि हर बाब में हर एक का उसूल होता है कि मुकदमा भी हो सकता है, और फिर इसमें उसकी यानी 3 बुनियादी मबाहिस जिसको वो मकासिद का नाम दे रहे हैं, वो मैं बताता हूँ क्या है, और एक खात्मा। तो इसमें अलग से उन्होंने पहले बाब का खात्मा, पहले बाब का ततीमा, खातिमा का बेसिकली जो मकसद होता है वो ततीमा होता है, तकमीला होता है, कि जो बातें रह गई हैं वो हम खातिमा में बयान कर देते हैं। तो पहले बाब से मुतालिक जो बातें होंगी वो पहले बाब के खात्मे में होंगी। तो वहां ये मौजूद है, ये वाला खात्मा तवाबे के बयान में मौजूद है, लेकिन जो ऊपर वाला खात्मा है कि जो 2 बाबों के बाद, वो नहीं है, वो गलती से लिखा गया है। समझ आ गया जी सलमान हबीब साहब? जी जी उस तो कह रहे जी अल बाबुल अव्वलु फी लिस्मिल मुअरबी, पहला बाब इसमें मुअरब के बारे में है, व फीही मुकद्दिमा, इसमें भी एक मुकद्दिमा होगा, व सलासतु मकासिद, और 3 मकासिद होंगे। अब मकासिद मकसद की जमा है, यानी बुनियादी चीज, बुनियादी बात, तो जिसका कसद किया जाए। तो यहाँ मकसद से 3 मकासिद किस चीज के होंगे? पहला मकसद मरफूआत में होगा, और दूसरा मकसद किस में होगा? मंसूबात में, और तीसरा मकसद किस में होगा जी? मजरूरात। मजरूरात के बयान में। तो ये है 3 मकासद, और खातिमा होगा जिसमें तवाबे का तज़किरा होगा। अब मुकदमे में क्या है? मुकदमे में आपको इसमें मोरब की तारीफ बताएंगे, इसमें मोरब क्या होता है, और इसी तरह मैं इसको जरा रेस कर दूं। उसके बाद आपको इसका हुक्म बताएंगे दूसरी फसल में, फिर आपको तीसरी फसल में एराब की, इसम जो इसमें मोरब के एराब की अकसाम है, 9 किस्में हैं, और उसको हम इससे मुतमक्किन की 16 अकसाम, आपको शायद कहीं याद हो, हमने कहीं नाम सुन रखा हो, तो इनका एराब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गोया आपके इस मुकदमे में चीजें होंगी। उसके बाद आप देखेंगे एक और बहस आएगी मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की, वो भी एक नई फसल है, अल फसल अल इस्मुल मुअरब वाला नवीन। इसके बाद जब इसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ हम पढ़ लेंगे, फिर आपका अल मकसदुल अव्वल शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा दोहरा दूं, अल मकसदुल अव्वल से पहले पहले मुकदमे के अंदर कितनी चीजें होंगी जी? एक, इसमें मोरब की तारीफ, पहली फसल। दूसरी फसल में इसमें मोरब का हुक्म। तीसरी फसल में एराब की अकसाम, एराब की 9 किस्में, जो इसमें मोरब की 16 अकसाम पर जारी होती हैं। और चौथी फसल किस बारे में होगी जी? मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की मबाहिस। और उसके बाद आपका अल मकसदुल अव्वल शुरू हो जाएगा, ये पेज नंबर 30 से। तो आपको ये तरतीब ज़हन में होनी चाहिए। इसमें मोरब की तारीफ भी आप पढ़ चुके हैं, हुक्म भी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको ना होमवर्क दे देता हूँ, वो आपने पढ़ के आना है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी चूंकि रिकॉर्ड की हुई है वो तालीमुन नहव के अंदर, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, वो आपके लिए मुफीद होगी इन मबाहिस को समझने के लिए। इन तालीमुन नहव की जो तरतीब है ना, ये कुछ पेज आप स्किप कर देंगे, 19, 20, 21, 22, 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22, 4 पेज स्किप करके ये जो आगे बात शुरू कर रहे हैं मोरब और मबनी, ये वही मबाहिस शुरू कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको हिदायतुन नहव में बताई। मोरब मबनी, इराब की दूसरी तकसीम, ये सारी चीजें आपने खुद रीड करनी है, और इंशाल्लाह यही चीजें हम हिदायतुन नहव में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी यहाँ तक आ रही है, पेज नंबर 29 तक, और फिर उसके बाद मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बहस है, ये यहाँ तक आ जाती है। तो पेज नंबर 33 तक आपकी ये मबाहिस आएंगी जो मैंने अभी आपको मुकदमे की मबाहिस बताई। ठीक है जी, 4 पेज छोड़ के बाकी सारी मबाहिस, और इसी तरतीब से आपको तमारीन मिल जाएंगी तदरीबुन नहव के अंदर, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे, तो आपको इनकी समझ भी आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, अगले हफ्ते में
یہ جو مورب اور مبنی کی باتیں ہیں یہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے. پیج نمبر ہے جی 23 24. یہ 2 پیجز آپ نے پڑھنے ہیں. اور چلیں 25 کا جو میں خود آپ کو جب شروع کروا دوں گا تو آپ کو یہ چیزیں بھی ویڈیوز بھی میں 1-2 بھیج دوں گا, آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو آپ نے یہ اپنی طرف سے گویا تعلیم النحو میں تیار کر کے آنا ہے. تو بحث آپ کی الگ سے تیار ہو رہی ہے اور ہم ہدایت النحو کو دونوں مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. ایک تو آپ کو تفہیم کیسے ہو عبارت کی, عبارت سے آپ نے مفہوم اخذ کیسے کرنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا مقصد ہوگا مباحث بھی آپ کی کلیئر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کلیئر. جی بالکل صحیح. استاد یہ جی ہے جی یہ آج کا کلاس ہمارا سبق. جی یہ کلاس چینج نہیں ہو سکتی جمعے تک؟ یہ بہت لیٹ ہے, ادھر اچھا 2 بجنے والے ہیں. ریکارڈنگ پہلے ختم کر دیں پھر اس پہ بات کر دیتے ہیں.